تو یہی فرق ہے جی، اسی کی ہم بات کر رہے تھے کہ جی یہاں پر پھر بھی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اوشو کو بھی پڑھا ہے، ہم ستگرو کو بھی پڑھا ہے، اور جتنے بڑے بڑے گرو ہیں، یوگی ہیں ہندوؤں کے، بدھ مت کے، تو میں نے اپنے پیشن میں ان اکثر لوگوں کو سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، ان کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں. تو لیکن ان سب کی کا جو باتوں کا مرکز ہے وہ اب بھی ایک خدائی ہے. تو جتنا بھی سیکولر انداز بھی اختیار کریں، لیکن خدا کا تصور ان کے سب ٹیکسٹ میں موجود ہوتا ہے. بے شک وہ ایک لفظ بھی نہ کہیں خدا کے بارے میں، لیکن جیسے وہ نظریات پیش کرتے ہیں، جیسے وہ بات کرتے ہیں، تو خدا کو کوئی لوگ سپریم گاڈ، سپریم کانشیس کہتے ہیں، کوئی لوگ سپریم پاور کہتے ہیں، کچھ مختلف نام دے دیں، لیکن اصل تصور وہ خدا ہی کا پیش کر رہے ہیں. تو اسی بنیاد کے اوپر پورے یورپ میں، مشرق میں یہ تصور مغرب کی نسبت بہت زیادہ اہم ہے. اور مغرب میں جیسے میں نے کی کہ بہت شعوری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ خدا سے جان چھڑائی جائے، اور خدا کو مکمل طور پر اپنے اذہان سے، اپنے قلوب سے، اپنی زندگیوں سے، اپنے معاشرے سے نکال دیا جائے. تو یہ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے. اس لیے جو اقدار جن کو ہم سمجھتے تھے کہ مثبت اقدار تھیں، وہ منفی ہوتی جا رہی ہیں، منفی اقدار مثبت ہو رہی ہیں، اور ایک عجیب قسم کا سلسلہ ہے. اور جس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے ادراک کے لیے کافی وقت درکار ہے. تو جناب یہ تھی آج کی نشست، اور بہت خواتین حضرات کو کہنا ہوگا، کہیں، کیونکہ یہ تو بہت طویل ایک سلسلہ ہے، اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے، بہت سے پہلو ہو سکتا رہ بھی گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ایک تصور جو ہے کہ فرق کیا ہے، اور کس طرح ہم اپنے جذبات کا اور اپنی حسیات کا اظہار کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں الہیات کا غلبہ ہے، وہاں پہ زیادہ تر مادہ پرستی کا غلبہ ہے. وہ کہ مادہ پرستی میں ہم بھی کم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو سب کانشیس میں اور کانشیس میں جو خدائی غلبہ ہے وہ کسی نہ کسی صورت بولتا رہتا ہے. تو آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ جناب، اور میں اسی کے ساتھ اپنی الفاظ کا، اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اور آپ کو دعوت ہے کہ آپ کو تبصرہ کرنا چاہیں، یا کوئی اس میں اضافہ کرنا چاہیں، یا کسی چیز کی تردید اور تنقید کرنا چاہیں، تو بالکل کریں، جو جی کھول کے کریں. تو یہ جو گفتگو مشرقی ادب بمقابلہ مغربی ادب، تو جو آخر کو جو کنکلوڈ کی ہے ڈاکٹر جیغم زمان نے گفتگو، تو کچھ اس طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغرب کا جو ادب ہے وہ جو وہ میٹلسٹک اس پہ یا مادیت پرستی پہ زیادہ ہے، اور مشرق کا جو ادب ہے وہ روحانیت یا خدا سے کو ان کے ہاں اس کسی نہ کسی صورت، چاہے وہ ہندو تہذیب ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا ادب ہو، تو وہ خدا کسی نہ کسی طور پہ موجود ہے، یا ان کے یہاں ہے ایک ماننے کا ایک سلسلہ. دیکھیے، جاننے والی بات تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا ہمیشہ نہیں تھا، ایسا کیوں ہوا. جاننے والی بات یہ ہے کہ مغرب میں کب ایسا ہوا کہ خدا ضرورت محسوس نہیں کی گئی، ایسا کب ہوا، ایسا کیوں ہوا، کیونکہ یہ ہمیشہ سے نہیں تھا. جب ہم شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں، یا شیکسپیئر کے وقت اور بھی لوگ، یہ کہاں سے شور آ رہا ہے اتنا، کون برتن توڑ رہا ہے، برتن کون توڑ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ وہاں ہمیشہ سے نہیں تھا ایسا تصور. ہم رنیسانس سے پہلے جو دیکھتے ہیں یا شیکسپیئرن ارادے جو دیکھتے ہیں، وہاں وہ مذہب کا غلبہ بہت ہے ادب پر. اچھا، مجموعی طور پہ ایک بات اور بھی ہے کہ یورپ کا جو مغرب کا ادب ہے وہ یونان سے کافی انسپریشن ہے. تمام تر باتوں کے باوجود کہ ان کے ہاں جو ایک یہ بھی مسئلہ ہے
کہ جب ہم یونان کا ادب پڑھتے ہیں اور یہاں کا جب سنسکرت یا ہندوستان کا ادب پڑھتے ہیں تو ایک بہت واضح فرق یہ ہے کہ وہاں جو ہے وہاں سوال وہ یونانی ادب جو ہے وہ سوالات کر لیتا تھا خدا سے بھی، گاڈ سے، اپنے دیوتا سے سوالات کر لیتا تھا. مگر جو ہندوستان کا جو ادب ہے اس کے ہاں سوالات کا سلسلہ نہیں تھا. اس کے ہاں سر جو بات ہے اس کو تسلیم کر لینا، جو کہہ دی گئی بس اس کو تسلیم کر لینا. تو یہ تمام تر جو بنیادی فرق رہا ہے. اب اس کو یہ اچھا فرق رہا یا برا فرق رہا، اس کو ہم یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایسا کیا ہوا. دوسری جنگ عظیم جیسا جو بڑا واقعہ تھا اس میں کیا ہوا کہ انسان جو ایک وہاں سے یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ جس طرح سے جو مسائل آئے انسانی سطح پہ، جو بڑا عالمیت نے جنم دیا، وہاں یہ بات آئی کہ گاڈ ہے، کیا 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 خدا موجود ہے. تو یہ سوالات اٹھے. انسانی نفسیات بہت عجیب ہے. ہم مذہب کو اپنے اوپر اوڑھ بھی سکتے ہیں اور بعض اوقات اتار بھی سکتے ہیں. یہ صرف حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو گفتگو تو خیر سوالے سے بہت ہو سکتی ہے. چونکہ میں بیچ میں بات کرتی رہوں گی اس پر گفتگو کا کہ میں دعوت دیتی ہوں. کوئی بات کرنا چاہے اس موضوع پر، یقیناً بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے، یا کوئی سوال کوئی، تو پلیز پلیز. جی اجازت دیجیے گا. جی عامر. میں ہی آپ نے بطور جی میزبان آغاز کر دیا بات کا. تو میں نے تقریباً نہیں بلکہ مکمل مقالہ جو ہے یا مکمل مضمون جو ہے میں نے سنا ہے. درمیان میں شاید کچھ بہت تھوڑی سی جگہ ایسی ہوں گی جہاں میں پوری طرح کنسنٹریٹ نہ کر پایا ہوں. اچھا، میں پہلے تو مضمون کو بطور مضمون دیکھ کے بات کرتا ہوں، پھر اس میں جو گفتگو ہوئی ہے میں اس پہ آگے بڑھتا ہوں. مضمون کا عنوان تھا مغربی ادب و مقابلہ، یا جیسے بھی کہہ دیے مشرقی ادب. اچھا، اب اس پورے مضمون کے اندر مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب پر گفتگو تو ہوئی ہے، لیکن مجھے کہیں باقاعدہ طور پر مشرقی اور مغربی ادب پر گفتگو ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. اب چونکہ دونوں طرح کے ادب پہ بات کرنا تھی موضوع کے مطابق، موضوع کے حوالے سے، تو ظاہر ہے دونوں جانب سے کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ آنے چاہیے تھے. ان لٹریری ٹیکسٹ کا کوئی مطالعہ، کوئی موازنہ ہونا چاہیے تھا، ان پہ کوئی بات ہونی چاہیے تھی. کیونکہ دیکھیے جو بھی تہذیبی حقیقتیں ہیں وہ مشرقی تہذیب کی حقیقتیں ہوں یا مغربی تہذیب کی حقیقتیں ہوں، وہ سب کی سب نو ڈاؤٹ ادب کے اندر آتی ہیں، لیکن ان کی کایا کلپ ہو جاتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو مشرق میں ہو رہا ہے یا مغرب میں ہو رہا ہے وہ منوان ادب کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے ادب کا مطالعہ کرنا ہے اور ادب کا تجزیہ کرنا ہے تو ہمیں مثال بھی ادب میں سے دینی پڑے گی، وہ خواہ شاعری ہو، خواہ افسانہ ہو، خواہ کوئی اور صنف ادب ہو. تو ایک تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس موضوع یا اس مقالے کا جو عنوان ہے وہ مشرقی تہذیب بمقابلہ مغربی تہذیب ہونا چاہیے تھا. ایک پہلی صورت تو جو میری سمجھ میں آتی ہے، تاکہ ہم تہذیب پر ہی اگر گفتگو کر رہے تھے تو پھر ادب ہم ایک طرف کر کے ادب پر کی بجائے تہذیب پر ہی گفتگو کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو گفتگو ہوئی خدا کے حوالے سے یا مشرق میں خدا کے تصور کے حوالے سے، مغرب میں خدا کے تصور سے حوالے سے، اصل میں یہ دونوں ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور عرصہ دراز سے برس سے یہ ڈفرینٹ آئیڈینٹیٹیز ہیں. مشرق کی آئیڈینٹی وہ خواہ آپ جو ہے وہ ایران عراق کی بات کر لیں، اس تہذیب کی بات کر لیں، چاہے آپ ہند کی تہذیب کی بات کر لیں، تو تصور خدا جو ہے وہ یہاں پہ بہت اسٹرانگ رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، وہ کسی بھی شکل میں رہا ہو. تو جبکہ اس کے مقابل مغرب میں بھی ایک وقت تک تو تصور خدا پوری شدت کے ساتھ رہا، لیکن نشأت ثانیہ کے بعد جو تبدیلیاں آئیں ان تبدیلیوں میں ظاہر ہے کہ مذہب بھی کسی حد تک کہوں گا چرچ ایک طرف ہو گیا.
یا چرچ کے دیے گئے جو تصورات تھے، چرچ کا جو سیاسی اور زور تھا وہ کم ہو گیا، اور سماج سے جو ہے وہ مذہب یا چرچ کو الگ کر دیا گیا، اور ان عبادات کو اپنے جو دیگر معاملات ہیں ان سے الگ کر کے دیکھا جانے لگا۔ تو یہ تبدیلی بہرحال مغرب میں آئی، لیکن میں یہاں پہ جو اگین ادب کے حوالے سے بات کروں گا، اس وقت جو ادب یا جو چیزیں میرے زیر مطالعہ ہیں بالخصوص شاعری کے حوالے سے جو جن کو میں نے دیکھا ہے، تو دیکھیے وقت بہت بدل چکا ہے، اور اب جو ہے مشرق اور مغرب کا جو فرق ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ادب میں بھی جو ہے وہ اس فرق کے کم ہونے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یوں بھی آپ ایک بات اور بھی واضح کرنا ضروری سمجھوں گا کہ ادب کا ایک پہلو جو ہے وہ مقامی ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا آفاقی پہلو ہوتا ہے۔ تو جہاں تک آفاقی پہلو کی بات ہے تو وہ یکساں رہتا ہے ہر جگہ پر۔ کیا اہل مغرب جو ہے وہ انسانی مسائل پر نہیں لکھ رہے، یا اہل مشرق انسانی مسائل پر نہیں لکھ رہے؟ انسان کی تکلیف اور رنج پر کیا ہمارے ادب میں کام نہیں ہوا، اور صرف مغرب کے ادب میں کام ہوا، یا صرف مغرب کے ادب میں کام نہیں ہوا اور ہمارے ہاں کام ہوا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد جہاں تک مغرب کی بات ہے تو مغرب بھی مشرقی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ مشرقی ادب کی بات، مغربی ادب کی بات کر رہا ہوں۔ موجودہ دور میں بھی میرے علم میں اور میرے دوستوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت بھی رومی کی تعلیمات سے بے انتہا متاثر ہیں، اور ان کے پورے کا پورا کام جو ہے وہ رومی کے تصورات سے ہی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو مغرب بھی مشرقی تصورات سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ مشرق جو ہے وہ مغربی تصورات سے متاثر ہے۔ تو یوں ادب کے اندر جو باؤنڈریز کا تصور ہے تو میرے خیال میں تو وہ اب اتنا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ اس قدر یوں کہہ لیجیے سیال ہے کہ آپ اس کو کوئی خاص رنگ یا کوئی خاص جو ہے وہ اس کی پہچان قائم اب کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ مشرق میں، مغرب میں، ایون افریقہ میں جس وقت جو کام ہو رہا ہے، یورپ میں اس وقت جو کام ہو رہا ہے، امریکہ میں جو کام ہو رہا ہے، ایون رشیا میں اور چائنا میں جو لکھا جا رہا ہے، اگر آپ اس کی ایک مجموعی شکل دیکھ لیں تو آپ کو اس میں کوئی بہت بڑا فرق دکھائی نہیں دے گا۔ اس کے لیے اگر مجھے مثالیں بھی دینی پڑیں تو میں دوستوں کے سامنے بے پناہ مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے ذرا ٹیکسٹ پیش کرنا پڑیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ مضمون کے طور پر موضوع کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تو وہ انصاف ہونا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ۔ میں اس پہ تھوڑی سی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بالکل صحیح بات، میں یہ بالکل صحیح کہا انہوں نے، کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو یہ پہلی نشست ہے اس پہ ہم نے ایک دوسری نشست کرنی ہے۔ پہلے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ایک نشست کافی نہیں ہے، کیونکہ ادب کے حوالے جب آئیں گے تو ابھی تو ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر پیش کیا ہے، اور باقی یہاں تک رہا تعلق کہ مشرق کا اور مغرب کا آپس میں کتنا اختلاط رہا ہے تو رہا ہے، اور یہ بھی کہ میں نے کہا کہ اب یونیک کلچرڈ تھاٹ پروسیس فروغ پا رہا ہے بہت سی چیزوں میں، اور ادب بھی اس سے الگ نہیں ہے، اور ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں فرق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کی جو طرز رہائش ہے، طرز زندگی ہے، وہ بھی تقریباً ایک طرف جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم جو جیسے ہمارے گھر بن رہے ہیں، اب جیسے ہم رہتے ہیں تو اس میں امریکن اسپینش سٹائلز ہیں، اور یہ ساری چیزیں تو ایک یونیک کلچر سوسائٹی کی طرف تو جا رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے، کیونکہ وہ فرق باقی کم ہو رہا ہے، لیکن یہ بات درست ہے ہماری آپ کی کہ اس جو ادب کے ٹیکسٹ ہیں اور کیسا فرق ہے، تو یہ ایک اس کی ایک نشست ہم کریں گے، اس کو بالکل کریں گے، کہ یہی ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ایک نشست کافی نہیں ہے اس کے لیے۔ جی یہ ایک حصہ ہے۔ جی جی ایسا ہے کہ ہاں یہ یقیناً یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر ایک نشست میں تو جو ایک تو اس کا ایک جو تقابلی مطالعہ ہے مشرق اور مغرب کے ادب کا، ہمارے یہاں کا ادب اور مغرب کا بہت سے مغالطے بھی ہیں،
یہ بہت سے مغالطے بھی موجود ہیں اس حوالے سے، اور تو یہ ایک بہت بڑا موضوع اور یہ بہت بڑی اس میں مختلف آرا آ سکتی ہیں، تو یقیناً یہ ایک نشست میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ کوئی اور دوست گفتگو کرنا چاہے؟ جی جی جناب، اگر کوئی نہیں بات کر رہا تو میں ایک سوال تو نہیں کہیں گے لیکن ایک خیال مطلب شیئر کرنا چاہوں گی، اور اگر زیغم صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہیں۔ جیسے عبداللہ نے بھی کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ موضوع کے حساب سے وہ گفتگو نہیں ہوئی، اس میں کلچر کو ڈسکس کیا گیا ہے، تو ٹھیک ہے، زغم صاحب نے اس کی جو ہے وہ توجہ بھی دے دی، وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے مجھے خیال یہ آیا ہے کہ اچھا ہم ان دونوں ادب کو الگ کس طرح سے کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس بھی مغرب کے ادب کی چھاپ ہے، ہمارے ادب میں مشرق کے ادب یا سوسائٹی کی چھاپ ہے۔ اس کی بڑی مثال آپ کا جو سدھارتھ ناول ہے ہرمن ہیسے کا، تو جو رائٹر ہے وہ جرمن ہے، اور جو وہ جس کیریکٹر کے گرد وہ پورا ناول لے کے چل رہا ہے یا جس فلسفی کو وہ ڈسکرائب کر رہا ہے وہ ٹوٹلی ایسٹرن ہے۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں مل جاتی ہیں، پھر ہمارے پاس جو فکشن کی چیزیں ملیں گی رائٹر ادب میں ملے گا، تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے مغرب کی بھی چھاپ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سوسائٹیز جو ہیں ایک دوسرے کے ادب پہ اپنا رنگ چھوڑتی ہیں؟ جی بالکل جی لازمی چھوڑتی ہیں، اور ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ہم بہت سے لوگ جب یہاں سے مغرب تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، اسکولوں کے بچے کالج سے فارغ ہو کے وہاں جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، تو بہت سے رنگ وہاں سے لے کر آتے ہیں، تو ادب پہ نہیں زندگی کے تمام پہلوؤں پر وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور وہ لوگ بھی یہاں آتے ہیں تو ان کو بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر کھانے میں ہی وہ ان کا ایک وزیر خارجہ تھا رابن کک انگلینڈ کا، تو اس نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ یورپ کی یعنی انگلینڈ کی سب سے مقبول ترین ڈش جو ہے وہ چکن ٹکا ہے، یعنی چکن ٹکا از پیورلی انڈین پاکستانی آئٹم۔ تو ایسا ہر چیز پہ ہو رہا ہے، کھانے میں بھی اور دوسری چیزوں پہ بھی، تو ظاہر ادب پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک ادب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی ادب کی ایک الگ ڈائمینشن ہے، آلدو کہ اس پہ اثر ہوتی ہیں، بہت سے پہلوؤں پہ اثر ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی بھی ادب کے یعنی کسی بھی شاہ پارے کا یا کسی ناول کا یا کسی بھی افسانے کو آپ ترجمہ کریں اس کا اور اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مغربی افسانہ، بے شک اس کے نام بھی آپ تبدیل کر دیں کرداروں کے، تو بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کا رخ یہ مغرب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو بہت سے پہلو ہیں جو مشرقی روایات کے امین ہیں، بہت سے پہلو ہیں جو مغربی رواج و رسوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس لیے لیکن ظاہر ہے ان کا اختلاط بہت جگہوں پر ہو رہا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ رومی کو بہت پڑھا جاتا ہے امریکہ میں، خاص طور پر رومی ایک نئی لہر کے ساتھ، حالانکہ رومی کوئی نیا کردار نہیں ہے، 800 سال پرانی بات ہے، اور وہ ایک اس کی ایک لہر ہے، ان کو بہت سی چیزوں کو کوٹ کیا جاتا ہے رومی کے بہت سے، یعنی سوشل میڈیا پہ بھی، کتابوں میں بھی، اخباروں میں بھی رومی کے بارے میں بہت تو اس کی وجہ ایک اسپرچول کویسٹ ہے جو کہ یورپ میں بیدار ہو رہی ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو ریلیجن کو اسپرچولیٹی سے الگ سمجھتے ہیں، تصوف کو مذہب سے الگ سمجھتے ہیں، کیونکہ اسپرچولیٹی ہر مذہب کی اسپرچولیٹی، بدھ مت کی بھی اسپرچولیٹی ہے، ہندو میں بھی روحانیت ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، کرسچنس کی بھی ہے، لیکن جو ایک نیا رواج ہے وہ اسپرچول کویسٹ کا، وہ اس کو جیسے صوفیزم بھی کہتے ہیں، اور وہ
چونکہ اس میں ٹالرنس بہت زیادہ ہے. اس میں میں نے بہت سے حلقوں میں خود شرکت کی ہے. یورپ میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا کہ جب مذہب کس کا کیا ہے. ایک محفل ہو رہی ہے وہاں اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے, ذکر کی محفل ہے, کرسچن بھی بیٹھا ہے, یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہندو بھی بیٹھے ہیں, تو وہ کر رہے ہیں. تو یا اس کو کوئی منترا کہتے ہیں یا انچانٹنگ کہتے ہیں یا جیسے بھی, تو وہ ایک ہو رہا ہے. تو ایک قسم کا تو اسپرچولیزم یا صوفیزم کی ایک موومنٹ سی, یعنی کوئی باقاعدہ ایسی موومنٹ اسٹرکچرڈ موومنٹ نہیں ہے, لیکن ایک رواج ہے جو کہ کافی پاپولر ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس میں ٹالرنس کو بہت زیادہ نمایاں جگہ ہے. اس میں کوئی ایسی شدت پسندی نہیں ہے جیسے کہ اگر آپ نے سر پہ ٹوپی نہیں رکھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, تو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں تو وہ اس میں بالکل نہیں ہے. اور جیسے بھی آپ عبادت کرنا چاہیں, جیسے بھی آپ میڈیٹیشن کریں, جیسے بھی آپ مراقبہ کریں, تو وہ اس کی گو کہ آپ ایک گرو کو جو اس وقت کروا رہا ہوتا ہے, وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اختلافات کو وہاں پر بہت زیادہ منیمائز کیا گیا ہے کہ اختلافات بڑی بات نہ ہو. تو ایک تو یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں وہاں پہ. اور بہرحال یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو ادب کے ایک دوسرے پہ اثرات ہیں اور وہ فاصلہ جو ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو میں نے اصل بات کی تھی وہ یہی تھی کہ یہاں پہ بھی جو ایک حقیقت پسندی, یعنی خدا کا جو وجود کا کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں اظہار ہوتا ہے, ہماری شاعری میں بھی, نثر میں بھی کسی نہ کسی طور پہ اس کا حوالہ ضرور آ جاتا ہے. تو مغرب میں مجموعی طور پہ اس کو اب ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ اس کو اسکولوں میں بھی اور کالجوں میں بھی اس تصور کو ختم کیا جا رہا ہے. بس یہ بات اصل میں, باقی تو کلچرل چیزیں ہوں یا دوسری چیزیں ہوں, ان میں تو کافی چیزیں مشترک ہوتی ہیں. تھینک یو. اچھا, یہ جو ایک اور آپ نے اس میں چیز کا ذکر کیا تھا خدا بیزاریت کا, اس کا پہلی بات تو یہ کہ ادب سے کیا تعلق ہے. دوسرا یہ جو خدا بیزاریت کا تصور جو شروع ہوا تھا رینیسانس ریفارمیشن کے ٹائم میں, تو کیا یہ آفاقی طور پہ ہوا تھا؟ کیونکہ بہرحال یہ جو مزاج ہے خدا بیزاریت کا, یہ مشرق میں بھی پایا جاتا ہے. ہاں, بہت سارے ادیبوں میں یہ چیز ملے گی. میں ایک انسان کے اس پہ بات نہیں کر رہی میں, کیونکہ وہ اس میں بھی ہے. بہرحال ہر سطح پہ یہ چیز موجود ہے, لیکن ادیبوں میں بھی پایا جاتا ہے, ادب میں بھی اس کا رنگ ملے گا. تو کیا یہ اس آفاقی طور پہ شروع تھا؟ جی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں کا جو ادیب یا کمیونسٹ یا ایسا بندہ جو اپنے آپ کو اتھیسٹ کہتا تھا, وہ ہم نے ہزاروں مرتبہ میں نے تجربہ کیا, وہ ہم سے زیادہ خدا پرست نکلا. کبھی بھی دیکھ وہ اس کا جلی ایک لبادہ ہے اندر سے, وہ بالکل اس خدا اس کو کہ بھی تمہارے جب تم مر جاؤ گے مثال کے طور پر. ہلو, اپنی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, آواز آ رہی ہے. ہاں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے ساتھ ایک کمیونسٹ پڑھتا بھی, تو ہم نے کہا وہ اتھیسٹ ہے, تو ٹھیک ہے ادیب بھی تھا. میں کہا کہ تم مر جاؤ تو ہم تمہیں یعنی تمہیں جانوروں کے آگے ڈال دیں, کتے کے آگے ڈال دیں, تمہیں کھا لے, یعنی تمہارا تو مذہب ہی نہیں ہے, کوئی رسوم ہی نہیں ہے, تمہیں کس چیز کے کس پروٹوکول کے تحت دفن کریں, پروٹوکول تمہیں تمہاری لاش کو کریمیٹ کر دیں, جلا دیں, یعنی یہ ایسی باتیں ہوتی. تو اس کو وہ پھر فوراً کا نہیں مجھے دفنانا ہے, مجھے دفنانا, میرا منہ بھی کعبے کی طرف جاتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ چیزیں ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بلکہ ایک ہماری عزیز خاتون ہے, وہ پکی دہریہ ہے, پکی کمیونسٹ, یعنی دہریہ بھی ہیں جو کمیونسٹ بھی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں اس کو, وہ تھی, اور وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی رہی ہیں, نام نہیں لے سکتا. تو ان کو اسی مسئلے پہ ہم نے ان کو ایسے ہی کہہ دیا کہ علی کی فضیلت کے بارے میں سے بات کہہ دی کوئی ایسی, تو وہ تو آستینیں چڑھا کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ تم باقی جو خلیفہ ہیں تو کیسے تم آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ ان سے کم تر تھے, یہ ان کی درجہ بندی ایسے, مطلب انہوں نے یہ, میں کہا تمہیں کیا, تو خدا کو نہیں مانتی, تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ علی پہلے یا وہ پہلے. تو مطلب یہ ہے کہ نا, لیکن اندر سے پکی ایتھنک بھی, پکی وہ یعنی ملا بھی, اور پکی سب کچھ. میں نے کہا یہ اصل میں کوئی ایسا سسٹم میں رچ بس گیا ہے نظام میں کہ وہ میں سینکڑوں لوگوں, ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ, تو موومنٹ بڑی اسٹرانگ تھی, اس کمیونسٹ کی موومنٹ بڑی چل رہی تھی رشینز کی, تو ہمارے ساتھ بڑے بڑے وہ کامریڈ ہوتے تھے,
اور ظاہر ہے انجمن ترقی پسند مصنف میں بھی کامریڈوں کا ایک بھرمار ہے جہاں پہ جس کا میں ابھی صدر ہوں، انجمن ترقی پسند مصنف ہے. تو یہ بہت بھری پڑی ہے کامریڈ. تو کامریڈ میں سے اکثریت جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم خدا بیزار ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ وہ مطلب اس قسم کی. لیکن جو ہی کوئی ایسی بات ہوتی ہے شادی کی، بیاہ کی، رسوم کی، مطلب جو بھی ایسی بیاہ پہ، تو وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کامریڈ کی شادی ہوئی اور مولوی نے نکاح نہ پڑھایا ہو. لازمی آتا ہے، پڑھاتا ہے، وہ ساری رسومات کرتا ہے. تو مطلب یہ کہ ہمارا جو ہماری جو دہریت ہے وہ جعلی ہے، وہ بھی اصلی نہیں ہے. یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ریئر کوئی ایسا بندہ ہو جو کوئی واقعی بالکل ہی اندر سے خدا کو نہ مانتا ہو، لیکن جب آپ اس کو ایسی بات کریں گے تمہیں دفنانا کہاں ہے یا کیسے کریں تمہاری لاش کے ساتھ، تو وہ پھر فوراً آ جاتا ہے اپنی اصلی جگہ. تو یہ ہے اصل میں سر یوں ہے نا کہ مذہب یا تصور خدا جو ہے وہ ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ ہے، اور یہ اجتماعی لاشعور نہ جانے کتنی صدیوں سے پختہ ہوتا چلا آ رہا ہے. تو آپ اس کو ظاہر ہے آپ جو ہے وہ اپنے اندر سے نکال تو نہیں سکتے. باقی جو ہے باقی جہاں تک بات ہے شعراء ادبا کے حوالے سے بھی بات ہوئی. آج دیکھیے عمومی طور پہ نا ہمارے ہاں خدا سے اختلاف نہیں ہے، نہ ہی عمومی طور پہ جو تصور خدا ہمارے یہاں رائج ہے، جو ایک سوشل گاڈ کا تصور ہے، میرے خیال میں اس کو عموماً ہمارا ادیب رد کرتا ہے. جو اس کی ایک اسپرچول سٹیٹ ہے اس پر وہ اس کو رد نہیں کرتا. اس پہ زیب صاحب بات کریں گے. میرا خیال یہ جانتے ہیں. جی بہت یہ بات بھی ہے حامد صاحب آپ کی بات، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں کہی تھی کہ یہ ایک حصہ ہے، اس پہ مسلسل بات ہوگی میرے خیال ایک آدھ بار. اور یہ جو آپ نے فرمایا یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اسپریچولی کیسے دیکھا جائے، سوشلی کیسے دیکھا جائے. بہت سی چیزیں جو ہے وہ خلط ملط ہو گئی ہیں اس معاملے میں. اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے جیسے وہ جو خدا کا یہ تصور، وہ اس میں بھی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. یعنی جو ہے وہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، وہ خدا کا تصور کن معنوں میں تبدیل ہو گیا ہے، پہلے کس طرح سے تھا. اور وہ خدا جو جنگیں روک نہیں سکتا، یعنی وہ ایک جو ہے ایک تو فلسفیانہ حوالے سے دیکھا جا رہا تھا، اور ایک جو ہے وہ ادب کے حوالے سے، تخلیقی حوالے سے. مثلا سعادت حسن منٹو کا یہ کہنا کہ وہ انہوں نے بھی اپنی خبر پہ کتبہ لکھوایا تھا، پتا ہوگا آپ کو کہ سب سے بڑا وہ افسانہ نگار منٹو یہ سوچ رہا ہے کہ میں بڑا افسانہ نگار ہوں یا خدا، اس طرح کی بات ان کے یہاں بھی آئی ہے. تو ایک جو ہے وہ شاعری میں جہاں تک باتیں آئی ہیں، چاہے وہ انگریزی ادب ہو یا اردو ادب، تو وہ جو ہے ان معنوں میں نہیں ہے. یعنی جو ہے وہ سرٹن معنویت اس کی نہیں بنتی، ججمنٹل ہو کے ہم بات نہیں کر سکتے. مثلا میر کا کہنا کہ وہ کب کا ترک اسلام کیا، وہ جو ہے وہ ان کا یہ کہنا، یا جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھی جس طرح سے جو ہے خدا کے حوالے سے بہت سے سوالات، آپ کو یاد ہوگا شکوہ اور جوابی شکوہ میں چیزیں آئی تھی، تو ان پہ کفر کا فتویٰ بھی لگ گیا تھا. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ایک جس سے کہتے ہیں نا، ایک جو ہے وجدانی کیفیت میں، ایک جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت میں باتیں کہی گئی ہیں کہ وہ ان کے معنی جو ہے وہ اس طرح سے ڈٹرمن نہیں کیے جا سکتے. ایون کارل مارکس کے حوالے سے جو باتیں آئیں تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ نظر آتی ہے کہ جناب انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ مذہب جو ہے وہ کیا ہے، دراصل وہ جو ہے ٹیکٹیکلی لوگوں کو ایک خاص طرح کے اس روحانی تصور سے یا وہ بچانا چاہتے تھے کہ جس کے تحت صرف اور صرف جو ہے وہ کچھ جو ہے نہیں دیکھا جاتا، اور صرف آسمان کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور آسمان کا سارا اختیار جو ہے وہ
جو ایک ایک ایلیٹ کلاس لے رہی ہوتی ہے، کہیں پہ وہ فیوڈل لارڈز کی صورت میں ہوتے ہیں، کہیں پہ وہ انڈسٹریلسٹ کی صورت میں ہوتی ہیں، یعنی رولنگ ایلیٹ ان چیزوں کو استعمال کرتی رہی ہے۔ اس بچنے کے لیے بھی جو ہے ایک طرح سے بڑے بڑے جو ہے وہ فلاسفرز نے، بڑے بڑے حکماء نے، بڑے بڑے جو ہے وہ لیڈرز نے یہ راستے اختیار کیے کہ لوگوں کو ایک جو ہے وہ کہا کہ بھئی بڑے ایک فیصلہ کن انداز کی، یہاں پہ جو ہے وہ روحانیت کا جو ہے وہ بالکل عمل دخل نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے پھر روحانی حوالوں سے اگر آپ دیکھیں، اچھا لیکن یہ سوال ہنوز باقی ہے کہ کیا انہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب جو ہے وہ لیڈرشپ ایک ایسی سطح پہ چلی جاتی ہے کہ جہاں پہ وہ عوام کے لیے فیصلے کرنے لگتی ہے، تو وہ اس میں ٹیکٹکس اینڈ اسٹریٹجی کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس وقت انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ کا سب سے بڑا خدا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے یہ انقلاب برپا کرنا ہے۔ مثلا کمیونسٹ انقلاب کے حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ جب سوشلسٹ انقلابی تبدیلی آئے گی تو دراصل وہ آئے گی تو کلاس لیس سوسائٹی کے خواب کی تکمیل میں، یعنی کمیونسٹ سوسائٹی، کمیون کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی سطح پہ جانا کہ جہاں پہ اسٹیٹس کا تصور ہی ناپید ہو جائے، لیکن یہ بہت ہی آگے چل کے ہو سکتا ہے جب دنیا ایک ہی امبریلا کے نیچے آ جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پرولتاریہ کی ڈکٹیٹرشپ کے لیے دیکھیے کیا نہیں کیا گیا۔ اتنے لوگوں کو اس میں کون جانتا ہے کتنے ایسے لوگ تھے جو غیر طبقاتی معاشرت کا خواب دیکھتے تھے، لیکن جو ہے وہ اس میں پھر وہ سیاسی معاملات بھی آ جاتے ہیں، جیسے پلیخانوف کے حوالے سے کیا اس کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ خیر میں کہیں اس جانب جانا نہیں چاہ رہا، میں صرف اشارتاً بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ سیاسی بنیادوں پہ بھی خدا کے تعلق سے، خدا کے تصور کے حوالے سے جو ہے وہ اینگلنگ کی گئی ہے، تو وہ یہ بھی چیز ہے۔ تو میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، پھر آپ جو ہے کرکیگارڈ وغیرہ کے حوالے سے دیکھیے، اور وہ جو مارٹن ہیڈیگر کے حوالے سے دیکھیے، اور سارترے کے حوالے سے، سارترے کے ہاں بالکل مذہب کا عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا، اور جو ہے وہ ادھر انڈیا میں اگر آپ آ جائیے تو امروز کے حوالے سے دیکھیے، اور جو ہے وہ اپنا امرتا پریتم کے حوالے سے، تو انہوں نے تو عمل میں ایک ایسی زندگی گزاری، اس میں پھر ساحر لدھیانوی کا بھی حوالہ آ جاتا ہے کہ یہ سارے ان کے ہاں وہ تصورات ان معنوں میں نہیں تھے، اور وہ جو ہے انہوں نے چیلنج بھی کیے۔ اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب کا جو نقطہ نگاہ جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ادب کی طرف تو ابھی آنا ہے، پہلے حصے میں زیادہ جو ان کا زور تھا، جو بنیادی طور پہ تھا، وہ یہ تھا کہ مشرق اور مغرب میں فریم آف مائنڈ کا جو اختلاف ہے نا، وہ یعنی بڑا بنیادی فریم آف مائنڈ۔ یہ اگر آپ غور فرمائیں تو عامر صاحب اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب سوچنے کا زاویہ نگاہ ہی یہ ہو، آپ جس چیز کے اوپر مکمل ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور جو ہے آپ اس کے بارے میں پوری حکمت عملی بنا رہے ہیں، تو مغرب میں بسا اوقات اس کے بارے میں حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مثلا آنیسٹی ہے، فیئرنیس ہے، یہ تو لازم و ملزوم ہے۔ انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ ایک یعنی یہ کوئی کسی کو رعایت دینے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے خون کا، زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ تو اس سے اعتبار سے غالباً جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ مشرق اور مغرب میں یعنی جو ہے وہ روحانیت کے جو تصورات ہیں اور وہ جو بنیادی طور پہ اپروچ کا جو ڈیفرنس ہے، وہ بس اوقات جو ہے وہ ایسی صورت حال پیدا کر دیتا ہے کہ جو ہے وہ ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ ادروائز یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ مشرق و مغرب کو ادب کے حوالے سے، تخلیق کے حوالے سے جو وہ تو ہمیں کوشش بھی کرنی ہوگی، ہمیں کوشش کرنی بھی ہوگی اور کرنی چاہیے کہ وہ جو جس کو کہتے ہیں کائناتی سچائی، اس جانب جانا، آفاقی سچائیوں کی طرف جانا، ان میں سے وہ اشتراک کو تلاش کرنا اور اس کو تلاش ابھی آپ نے بھی حوالے دیے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی تفصیلی اس حوالے سے کرنا چاہ رہا۔ اگر ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں جی بالکل ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے جو مجھے تاثر ملا وہ یہ ملا کہ جیسے پورا یورپ جو ہے وہ ملحد ہو چکا ہے اور خدا کو نہیں مانتا، بلکہ وہ لوگوں کو پرسو کر رہا ہے کہ تم بھی نہ مانو۔ تو کسی کی قبر پہ
कहा कि भाई खुदा मर चुका है, उससे तो खुदा नहीं मर जाता। और ऐसा नहीं है कि पूरा मगरिब जो है वो बिल्कुल ही एथिस्ट हो चुका है और खुदा को नहीं मानता। मेरा कुछ टाइम गुजरा है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ हफ्ते में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि कोई ना कोई आके घंटी घर की न दे और वो आके तबलीग ना करें अपनी कि भाई ये पंफलेट आप रख लीजिए और इस पे गौर कीजिए और हम अगले हफ्ते फिर आएंगे, और अपनी ईसाइयत की वो तरवीज करते थे। तो मैं उनसे कहता था कि जी हम तो हजरत ईसा को भी मानते हैं और तमाम पैगंबरों को हम मानते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मानते हैं। तो फिर वो समझ जाते थे कि ये मुसलमानों का घर है। और हर चौराहे पर कोई बुजुर्ग ही नहीं आते थे, नौजवान लड़के और लड़कियां भी वहां अपने मजहब की तरवीज करते हुए नजर आते थे, चौराहों पे खड़े हुए पंफलेट बांटते थे। तो यकलफ्त ये कहने लगे कि मगरिब से जो है वो खुदा मर चुका है और वहां पर जो है लोग बिल्कुल अब नहीं मानते। नहीं, सॉरी ऐसा नहीं, मैं सॉरी आपको ये मैं ऐसा एक बात, तासुर आपने शायद ऐसा नहीं, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। शायद मैं गलत समझा हूं कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं। वो मैं तो कुछ लोगों की बात कर रहा था कि ऐसा देखें कि जो बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं मशरक में। मैंने भी यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं, वो कार्डिनल हैं, अपना क्रिश्चियन है वो, और उनका नाम है जोसेफ कूट्स। तो पहले वो बिशप, आर्च बिशप थे, अब वो कार्डिनल हैं और जो पोप की कैबिनेट है उसका हिस्सा। तो हमने उससे एक तो वैसे पूछा, मेरा अच्छा जानने वाले हैं, हमने उससे पूछा कि भाई आप जिस खुदा को मानते हैं और क्या हम भी वही, हमारा खुदा भी वही जो आप मानते हैं और आपका भी वही खुदा जिसको हम मानते हैं? उसने कहा हाँ, खुदा तो वही है। तो बात यह है कि ये मैं ये बता रहा हूँ कि वहां पर ये एक कोशिश हो रही है। ये मैंने नहीं कहा कि सारा मुआशरा ऐसा हो गया, ऐसा कभी भी नहीं मैंने कहा। और एक कोशिश की जा रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं जो वर्किंग कर रही हैं, और वो इसी तरफ तो बिल्कुल ज़ाहिर है चर्च मौजूद हैं, शादियां भी होती हैं उसमें, लेकिन जो पहले चर्च का जो रोल था सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। और जाहिर है कोई अगर कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हो खुदा को निकालने की अपने दिलो दिमाग से, तो उसके कहने से तो नहीं निकलता ना वो। लेकिन ये बात है भी सही कि वहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि पहले नामुमकिन थी। जैसे उन्होंने बताया कि गेज वेडिंग मैरिजेस हो रही हैं, चर्चों में हो रही हैं, मुख्तलिफ तो चर्च में हो रही हैं शादियां। तो ये पहले आज से तो है 40-50 साल पहले इसका तस्वर कतन नहीं था कि ऐसा हो सकेगा, और पादरी इसको रेजिस्ट करते थे, यानी इसको मानते नहीं थे। तो ये है। और दूसरा ये कि ये भी आप बात है कि जब कोई खला पैदा होता है तो वो खला किसी और जगह से पूर्ण होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए एट द सेम टाइम इस्लाम इज द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग रिलीजन इन द वेस्ट और अमेरिका। तो बहुत ज्यादा लोग मुसलमान हो रहे हैं। तो ये एक सिलसिला है कि वहां पर ज़ाहिर पूरा मुआशरा तो वो नहीं है खुदा को, यानी कि खुदा के खिलाफ हुआ, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज हैं जो ये काम कर रही हैं, और ये इनकी इस तरफ ही तवज्जो है कि लोगों से को मजहब से हटाया जाए और मजहब का कोई रोल नहीं है। तो ये, लेकिन जाहिर है मुआशरे में बहुत और भी ताकतें मौजूद हैं, बाइबल्स भी छप रही हैं, ये भी हो रहा है, और दूसरी जगहों पे भी भेजते हैं वो लोग। तो वो भी कहते हैं, जैसे रेड इंडियंस या जो जिसका ऑस्ट्रेलिया में अपने एब्रिजिन्स का अपने नाम लिया, जो वहां पे भी तो कहते हैं कि जब कोई जमाना था कि हमारे पास जमीन थी। देव साहब आप सुन रहे हैं ना? जी डॉक्टर साहब, मैं समर्थन गोश। हाँ, तो वो कहते हैं कि हमारे पास जमीन थी, और जब ये गोरे वहां से आए और क्रिश्चियनिटी आई तो वो बाइबल साथ लेके आए, तो उन्होंने हमें बाइबल दे दी। अब हमारे पास बाइबल है और उनके पास हमारी जमीन है। सही, ठीक है, जो कब्जे वब्जे कर लिए थे उन्होंने। तो बात यह है कि ये सिक्लिकल चीजें हैं, ये चलती रहती हैं। एक साइकिल चलेगा तो उसके बाद दूसरा साइकिल ले लेगा, ये है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक इतनी बड़ी जो रियलिटी जो कि हमारा ईमान का हिस्सा है, बल्कि तौहीद का जो हमारा जुज़्व है ईमान का, और वो उसके खिलाफ काम यानी बरमला काम करने की वहां पर आपको नजर आएंगे मज़ाहिर के काम हो रहा है।
جی عمل طور پہ تو، لیکن ظاہر ہے لابیز ہیں، پارٹیز ہیں جو کام کرتی ہیں، بکس ہیں، ایسے ناول لکھتے ہیں، تو سب تو لوگ ایسے نہیں ہوتے، ظاہر ہے پوری سوسائٹی کی بات نہیں کرتے ہیں. اور آسٹریلیا ہو سکتا ہے تھوڑا سا مختلف، آسٹریلیا تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ یورپ سے کافی پرے ہے، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ نیوزی لینڈ، اور خاص طور پہ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر، اس نے تو ہم سب مسلمانوں کے دل جیت لیے تھے نا، یاد دیکھا کیسے اس نے ہاں کیا کیا خوبصورت اس نے جیسچرز دیے ہیومینٹی کے، انسان دنگ رہ جاتا ہے. ہاں وہ خاص طور پہ جب یہ قتل عام ہوا تھا وہاں پہ، اور وہ یہ بھی دیکھیں کہ جب مسلمان جمعہ پڑھتے ہیں تو تمام نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی وہ خواتین اور مرد باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ان کی حفاظت کریں گے، پورا دائرہ بنا لیتے ہیں، اور ان عورتوں کی مشیت کے لیے حجاب بھی اوڑھتی ہیں وہ عورتیں، انہوں نے حجاب اوڑھ کے ان کو، یعنی وہ عورتیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے جمعے کے وقت حجاب اوڑھ کر ان کو جمعہ کی نماز ان سے یعنی فرض ادا کیا انہوں نے، اور یہ ان کے پہرا دیا کہ ہم پہرا دیں گے تم کو. تو یہ چیزیں ہیں، یہ بالکل ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ خدا کو تو کیسے نکالا جا سکتا ہے، بڑا کوشش لوگ کرتے ہیں، ایسے موجود ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. بالکل. زیدی صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں یا کچھ سوال کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی زیدی صاحب. وعلیکم ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ کہ جو کمیونزم ہے، کمیونزم اور دہریہ پن یا لادینیت یا خدا کے وجود کا انکار، تو کمیونزم تو ایک معاشی نظام ہے، اس کا کیا اس کے عقائد بھی ہیں، روحانی عقائد بھی ہیں؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی، یہ کامیاب بالکل، یہ تو لیکن یہ کہ عام طور پہ ایسا ہوا تھا، عام طور پر کہ معاشی نظام کی جو بات کرتے تھے وہ ان لوگوں کو زیادہ اپیل کیا انہوں نے، کہ ان کا مذہب کے نام پہ جو تخصیص کی جاتی ہے، جو ملا ہے، جو طبقاتی تقسیم ہے، اس کو بھی ختم کیا جانا چاہیے. تو یہ ایک کوئنسیڈنس تھا، یہ ضروری نہیں تھا کہ کمیونسٹ ہوگا تو دہریہ بھی ہوگا، ایسا نہیں تھا. بالکل صحیح بات ہے آپ کی، کمیونسٹ کا مطلب وہ ایک معاشی نظام ہے. لیکن ہم نے بہت سے لوگوں کو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ 60s 70s میں 80s تک جو ہے نا یہ کمیونزم کافی یہاں پہ اس کا رواج آیا تھا، اور ملکوں میں بھی گیا، لیکن پاکستان میں بھی اس کی ایک جھلک آئی تھی، ہم نے خود دیکھی. تو وہ ہوتے تھے، جیسے آپ نے ہپی موومنٹ بھی دیکھی تھی بچپن میں، ایک ہپیز آتے تھے یہاں پہ، تو اسی طرح آپ نے کمیونسٹ بھی دیکھے، کامریڈ کہلاتے تھے اپنے آپ کو، اور ان کے بڑے فضائل ہم بیان کرتے ہیں ہاسٹل میں. اور ایک سب سے بڑے ان کے اوصاف میں سے ایک یہ تھا کہ وہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا زمین پہ آنے سے پہلے کہ کوئی کام نہیں کریں گے، قطعاً کوئی کام نہیں کریں گے، اور یعنی پانی بھی اٹھ کے نہیں پیئیں گے، پانی بھی ان کو کوئی پلائے، چائے بھی ان کو کوئی پلائے، وہ اللہ نے ان کو صرف پیدا کیا سگریٹ پینے کے لیے، اور چادر لپیٹ کے بیٹھ کے ایک کونے میں اور چائے پینے کے لیے. چائے آتی رہے، سگریٹ آتا رہے، کھانا آئے نہ آئے، بس چائے اور سگریٹ آتا ہے اور باتیں کرتے رہے. تو یہ ایک بہت اچھا، خدر کا سوٹ، جی خدر کا سوٹ پاکستان بھر کے ہوٹلوں میں ایک کمیونسٹوں کا ایک کارنر بنا ہوتا تھا جہاں وہ چائے پیتے تھے، یا ان کو کوئی آ کے پلاتا تھا، زیادہ پیسہ تو کماتے ہی نہیں تھے کوئی ماشاءاللہ. تو وہ پھر اسی سمت پہ رہتے تھے، ایک چادر ضرور لپیٹی ہوتی تھی انہوں نے، اور چادر کے اندر ہی سب کچھ کیفیات ہوتی تھی. کچھ وہ خدر کی شلوار قمیض بھی پہنا کرتے تھے. جی، تو انہوں نے یہ تھا کہ وہ پھر پہلے تو سرمایہ داروں کے خلاف تقریر کرنا، پھر امیر لوگوں کے خلاف تقریر کرنا، پھر ان کا چلتے چلتے پھر اللہ کے خلاف بھی تقریر کرنا شروع کر دی. تو ایسے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ معاشرہ، پاکستان کی معاشرہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ خدا کے خلاف بات کریں یا مذہب کے خلاف. یہاں یہ سخت معاشرہ ہے، یہاں پہ نہیں کر سکتے آپ. یہاں پہ آپ کسی صحابہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اللہ کی تو بہت بڑی بات ہے، کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اگر کسی کے جرائم معلوم ہے تو بھی بات نہیں کر سکتے. یہ بھی میں کہہ دوں آپ کو، یعنی اگر معلوم جرائم ہے تو آپ کہتے ہیں اس کی اللہ جانے اور وہ جانے، آپ نہیں بات کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ تو سخت معاشرہ ہے، اس میں تو بڑی سختیاں ہیں، آپ کر ہی نہیں سکتے بات. آپ ان کو کہہ دیں یار یہ دیکھو بھائی اس نے کیا کیا، اس نے اتنے قتل کر دیے ہیں،
اور تم اس کو ابھی تک اتنا معزز کہتے ہو. کبھی وہ اللہ جانے اور وہ جانے ان کا معاملہ ہے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, وہ ان کی بات ہے. تو یہ اس طرح کہہ کے وہ تو کہنے کی بات ہے کہ یہاں پہ ابھی کسی نے یہ بھی کہا یہاں پر کہ سوال کی اجازت نہیں. تو ہمارے ہاں ہمارے مذہب میں سوال کا مطلب موت ہے, آپ کر نہیں سکتے سوال, کوئی نہیں کر سکتا. اور اس کی بہت بڑی سزا ہے سوال کرنے کی. تو یہ تو یہ خوفناک سچویشن تو ایکچولی جو مذہب کے نیریٹرز ہیں ان کی وجہ سے ہوئی ہے, ورنہ خود بذات مذہب میں تو نہیں ہے. بہرحال نہیں, مذہب کا تو سافٹ ویئر انتہائی اعلیٰ تھا نا, وہ تو کرپٹ کر دیا گیا بعد میں نا. بالکل صحیح بات ملا نے کیا نا, یہ ملا کے ہاتھ آ گیا تو اس نے اس کو کچھ کا کچھ بنا دیا. ورنہ تو ہمارے ہاں تو سب سے پہلا سوالی کا سالونی کا سوال تھا کہ سوال کرو, آسک می بیفور آئی ڈائی, مجھ سے پوچھ لو بیفور آئی ڈائی. تو سب سے بڑی جو دعوت دی ہے امام علی نے وہ سوال کی دی ہے کہ تم سوال کر لو, جو کائنات کے بارے میں کوئی سوال کر لو, میرے بارے میں, میری ذات کے بارے میں, میرے خاندان کے بارے میں, میرے مستقبل کے بارے میں, آنے والے جانے والے پیچھے کے اگلے کے, کوئی بھی سوال کر لو. کوئی جانوروں پر, کوئی نباتات پہ, کوئی زمین پر, کوئی کائنات پہ, کوئی بھی سوال کر لو, میں جواب دوں گا. ٹھیک ہے, تو سوال کرنے والے کا ناطقہ بند کر دیا گیا. تو جب لوگ علم اور علم کے دروازے سے دور ہو گئے تو پست ہوئے اور ذلیل ہوئے اور ہوتے رہیں گے. بہت اچھی بات. آصف صاحب بھی اب ہمارے ساتھ ہیں, لیکن چونکہ گفتگو میں شریک نہیں رہے تھے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ وہ اس بارے میں کچھ بات کریں گے یا نہیں. لیکن خواجہ صاحب اور ماجدی ہیں, اگر وہ گفتگو کرنا چاہیں تو. خواجہ صاحب, ورنہ پھر ہم اختتامی کلمات کی طرف جائیں اور زیب صاحب کو تکلیف دیں. ماجبی صاحبہ بھی کچھ نہیں بولنا چاہ رہے. ہاں شاید ماجبی صاحبہ نے شاید صرف آن وہ کیا ہوا ہے, لیکن وہ ہے نہیں لگتا ہے, ورنہ بولتی ضرور. ہاں وہ جی بالکل. اور خواجہ صاحب بھی نہیں بول رہے, وہ بھی قریب نہیں ہوں گے, کچھ ایسی بات ہوگی. نہیں میں قریب ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ یہ بہت اچھا آپ کا ہوا. بہت میں بھی قریب ہوں میں. اچھا جی. اس کا مطلب یہ اپریسیشن ہے ان دونوں احباب کی طرف سے, ڈاکٹر صاحب کے لیے اپریسیشن ہے, اس لیے انہوں نے کوئی سوال نہیں. بالکل, میں مشرقی ادب اور اس کا بہت یہ تو بڑا طویل بھی ہو سکتا ہے, اس کے بہت پڑھتے ہیں اور کئی چیزیں ہیں اس میں جو ابھی باقی ہیں, جس میں یہ ہے مطلب عربی مشرقی ادب میں تو یعنی بہت بہت مانویت اور بڑی ہی پھیلاؤ ہے نا اس میں. عربی, فارسی اور تمام زبانوں سے مل کر ایک طرح سے ہماری تو زبان اور ادب تشکیل پائی ہے نا, اور اس میں کئی چیزیں ہیں. تو لیکن مشرقی ادب میں اتنا پھیلاؤ ہے, مغرب مقابلہ مغرب میں کچھ اثرات آئے ہیں. مطلب ایک پیالہ ہے ایک طرح سے سمجھنے کے, تو ہمارے ادب کا میں مثال دے رہی ہوں کہ وہ کہیں چینی کا پیالہ ہے, وہ پانی وہی ہے, پانی وہی ہے, مغربی ادب ہو چاہے مشرقی ادب ہو, پانی وہی ہے, لیکن پیالوں کی شکل بدلی گئی ہے. کہیں چاندی کا پیالہ ہے, کہیں پیتل کا ہے, تو کہیں چینی کا ہے, کہیں مٹی کا ہے, کہیں دان چینی کا ہے, کہیں پلاسٹک, مطلب ایک یعنی شکلیں اس کی بدلتی گئی ہیں, پانی وہی ہے, اس کے اندر آپ تھوڑا سے چینج ہوا ہے. تو بہت اچھی اور بڑی وسعت لیے ہوئے موضوع ہے. ہاں ابھی, اور میرا خیال ہے اس پر ابھی اور جاری رہنی چاہیے گفتگو نا. تو بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم, اور بہت اچھا لگتا ہے, اور ذہن کے دریچے بڑے واہ ہوتے ہیں آپ کی چیزیں سننے سے, آپ کی باتیں گفتگو میں حصہ لینے سے بھی نا. بالکل بہت اچھا لگا. بالکل. جی زیب صاحب, جی میں کچھ کہوں, اب بالکل میں کچھ جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم تو ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اور کوئی چیزیں ایسی سمجھ میں آتی ہیں جس کے اوپر ہم کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں, لیکن مجھے کچھ ایسا سمجھ میں نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ان لوگوں کو میں نے بڑے اب ہم تو کہتے ہیں نا کہ یورپ ہے، اور اب جتنا تو ایرر ہمارے اندر ہے کہ وہ والی بات زیب صاحب کہ میں زندگی بھر کھڑکی سے جھانکتا رہا اور میرے اندر کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ پتا ہی نہیں. تو زیب صاحب مقصد کہنے کا یہ کہ ہم نے تو ان کے ساتھ اپنا بہت وقت گزارا ہے، اور وہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہمارے مذہب کی وہ عزت کرتے ہیں، ہمارے سے پیار کرتے ہیں وہ لوگ. کچھ اختلافات تو ہیں، کچھ باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن اب ان کے اندر بھی دیکھیں کہ وہ رہتے ہوئے بھی جو ہے ان کی رنگ اور نسل کا بھی جو ہے وہ جھگڑا چلتا ہے ان کا. وہ کالوں پہ بگڑتے ہیں اور کالے گوروں پہ بگڑتے ہیں. تو یہ تو ایک قدرت کا ایک وہ ہے، اور جب سے دنیا وجود میں آئی ہے سلسلہ چل رہا ہے، اور میرے خیال سے چلتا رہے گا. اور اسی کے اندر جو آدمی سرخ رو ہو کر نکل جائے تو وہ اس کا کچھ اور مقام ہے. تو زیب صاحب جو بات کی ہے انہوں نے ماجبی نے وہ پیالوں کے حوالے سے کہ چاندی اور کہیں چاندی استعمال، کیونکہ وہ کہیں کا ذکر نہیں ہے. چاندی کے پیالے تو ہم بھی استعمال کرتے تھے، اور آج ہم مٹی کے پیالوں میں آ گئے. تو ہمیں تو آگے جانا چاہیے تھا، ہمیں تو آگے جانا چاہیے تھا، لیکن ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے اس مٹی کا نام کچھ اور دے دیا گیا ہے، اس کو کچھ اور کسی طریقے سے ہم مخاطب ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ مٹی ہے وہ. اور ہم نے تو وہ چاندی اور تانبے اور پیتل یہ سب پیالے استعمال کر کے دیکھتی ہیں. لیکن جو مزہ مٹی میں جانے کا ہے اور مٹی کا ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں. میں تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں وہ تینوں باتوں پر. ایک تو یہ کہ جو ماجبین نے کہا نا کہ یہاں پر عربی ہے، فارسی ہے اور ساری زبانیں ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ انگلش بھی خود کوئی اپنی زبان نہیں ہے. انگلش میں بھی بہت سی فرینچ ہے، لیٹن ہے، گریکس ہے، اور مطلب کہ بھرمار ہے. اور بلکہ حیرانی ہوگی کہ جتنے اعلیٰ الفاظ ہوں گے نا لازمی فرینچ ہوں گے. اگر آپ کہیں گے فوڈ از ویری ٹیسٹی، تو ٹیسٹی تو چلو انگلش کا لفظ ہے، لیکن آپ کہیں گے نا فوڈ از سمپچوس، یعنی کہیں گے کہ بہت ہی ذائقے، تو وہ سمپچوس بھی فرینچ کا لفظ ہے، لیکن انگریزی میں استعمال ہوتا ہے، انگریزی کی ڈکشنری میں. تو اس طرح ہزارہا لاکھوں الفاظ جو ہیں وہ، اور بلکہ جو تمام جو ٹیکنیکل الفاظ ہیں ان کی سب کی مان لیٹن ہے. یہ آپ یاد رکھیں، لیٹن سے ہی آیا ہے، لاطینی زبان سے. اور لاطینی زبان جو ہے وہ اتنی روح پرور زبان تھی، میں نے اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے، کہ لیٹن زبان کے جتنے بھی میڈیکل کے الفاظ ہوں، آرکیٹیکچر کے الفاظ ہیں، انجینئرنگ کے الفاظ ہیں، ٹیکنیکل الفاظ ہیں، تمام ٹرمینالوجی تقریباً 90%، میتھ بھی 90% ٹرمینالوجی جو ہے وہ لیٹن ہے. اور اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اس کو آج بھی امپروو نہیں کر سکتے کہ یار اس نے یہ غلط لفظ لکھ دیا تھا، ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو خواجہ صاحب نے کہا پیالوں کا کوئی مٹی کا کوئی چاندی کا، سبھی گھر میں چراغ جلاتے ہیں، تو وہ یہ بات ہے کہ ہر گھر میں برکت کے لیے ایک چاندی کا پیالہ ضرور ہوتا تھا، اور میں نے ابھی بھی رکھا ہوا ہے، میں ضرور پانی پیتا ہوں اس میں، چاہے اس میں نقشین ہوتی ہے یا سورہ یاسین یا چار پھول یا اس قسم کی چیز، تو وہ ہماری برکت کا ایک سلسلہ ہے. بالکل بالکل میں نے ابھی بھی رکھا ہوا ہے، میں پانی پیتا ہوں اس کے اندر. اچھا اس کو تھوڑی دیر بعد وہ کالا ہو جاتا ہے، یہ ہے اس کو، لیکن اگر آپ براسو لگائیں گے، پالش کریں گے نا، تو وہ کیمیکل آ جاتا ہے، تو اس کو صاف رکھنے کا طریقہ بھی ہے کہ کیسے رکھنا ہے. تو ایک تو بات. اچھا دوسری بات، جو مٹی اور چاندی کا جو فرق ہے نا، وہ جو آپ کہتے ہیں کہ مٹی سے ہیں تو مٹی کا مزہ ہے، تو چاندی بھی اصل میں اسی مٹی کا حصہ ہے. مٹی جو ہے نا تو صرف خاک کا نام نہیں، مٹی عناصر کے مجموعے کا نام، ٹھیک ہے نا. اس عناصر میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، تانبا بھی ہے، یہ ساری چیزوں کو مٹی کا، اسی سے تو انسان بنا تھا. اگر انسان کے اندر بھی چاندی موجود ہے، انسان کے اندر بھی تانبا ہے، انسان کے اندر تمام عناصر موجود ہیں جو کہ زمین پہ ہیں، تو اس لیے ہم میں موجود ہیں. وہ ہم میں وہ چاندی بھی ہے، ہمارے اندر کچھ ملی گرام چاندی ہوتی ہے، سونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو اس مٹی کا حصہ ہے، اس لیے اس سے ہم دور نہیں ہیں. لیکن اگر وہ آپ اس کو جو دور والی چیزیں ہیں، وہ ایسے جیسے تھرموکول کے کپ میں آپ چائے پئیں، جو کہ بالکل ناجائز کام ہے. تھرموکول میں کبھی چائے نہ پی اگر آپ کو پیش کی جائے کہیں. یہ تھرموکول کے کپ جو ہوتے ہیں یہ سیویئرلی کینسر کوز کرتے ہیں، مطلب نون چیز ہے. تو اس لیے نہ اس میں چائے
को डिस्करेज करेंगे इसमें नहीं चाय पीनी। वो कप पेपर के ठीक हैं, प्लास्टिक के भी गवारा हैं कम दर्जे पे, लेकिन सबसे बेहतरीन कप, अच्छा जिस मिट्टी को आप कह रहे थे वो पोर्सलेन है, आप ना वो पोर्सलेन कहलाती है, ग्लेज किया जाता है, ठीक है ना, तो उसी के प्याले, हाँ उसी को प्याले बन जाते हैं और उसी की ये क्रॉकरी बनती है, सारी चीजें लेते हैं। तो ये सारे अमल हैं जो कि हमारे मुशाहिदे की आंख को देखते, क्योंकि ये किरदार हमारे मुआशरे में धोबी भी था, कुम्हार भी था, हमने कुम्हार का चाक भी देखा चलते हुए कैसे चलता है, हम खुद भी चलाते थे, देखते थे कैसे चलाते हैं इसको, लेकिन इनको हमारे मुआशरे में बुरा और जिल्लत का पेशा समझा जाता था, इसलिए इनके साथ रवाबत करने की इजाजत हमें समाजी तौर पे नहीं थी कि आप कुम्हार के पास बैठ जाएं या कुल्लू के बैल के पास बैठ। ये हकीकत बता रहा हूँ, ये हमारा तबकाती कश्मकश जो है ना, हमारा एक सच है, इसको आप कभी, और मैं से खुद गुजरा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद मुझे पता है कि हमारे घर के पास कुछ ज्यादा दूर नहीं कुम्हार भी होते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन जब बनाते थे घुमाते थे, तो उन जुलाहा भी होता था जिसे वीवर कहते हैं, और ये जितने भी छोटे खुदा ना खासा छोटे जात इनको कहा जाता था, हम नहीं कहते, लेकिन इनको कहा जाता था, इनको कमी भी कहते थे, इनको पेशावर भी कहते थे, इस किस्म के नाम रखते थे। ये बहुत ही जिल्लत अंगेज बात थी। लेकिन आपको पता है कि बड़े बड़े शायर का नाम टर्नर है, और टर्नर जो है ना खरादिये को कहते हैं, खरादिया जो होता है ना खराद वाला, उसको कहते हैं टर्नर। टर्नर कहता है, जी हाँ। अब बड़े बड़े नाम है टर्नर, मैं कहा तू खरादी है, इंग्लैंड में किसी का नाम पूछा भाई टर्नर, मैं कहा तू खराद का काम करते हो, कहता नहीं जी मेरा पड़दादा करता होगा, मैं तो नहीं करता, लेकिन हमारी फैमिली टर्नर। और फिर सी पे कूपर। अच्छा कूपर कौन होता है? एक कूपर भी होता है, एक जैसे हमारे बर्तन कली करने वाले आते थे, पांडे कली करा लो, और ये चीजें होती है, ठीक है ना, हमारी सोसाइटी का हिस्सा थी। वो चांदी की इतनी खूबसूरत, उसमें अपना चेहरा देख सकते थे ना, टिन लगाता था, उसके टिन की चिरकने की आवाज भी आती थी। वो टिन होता है ना, इसको कलई कहते हैं, अंग्रेजी में टिन कहते हैं, तो वो तार की शक्ल में होता था, जब उसको चलाता तो ऐसी कहते हैं वो चीखती हुई धात है, यानी सबसे जो चीख बुलंद करती है वो टिन है, एक्चुअली उसमें साउंड है चीख की। तो वो ये हमारे सोसाइटी में चीजें शामिल थी, ये हमने देखी, लेकिन उस पे गाना भी बना, मेहदी हसन ने गाना गाया है, पांडे कली करा लो, आपने सुना होगा, ठीक है ना। अब आप बंदा आप देखें ना, किसी हमारा जो बेटा है जो अब इस सोसाइटी में जो ए लेवल का है, उसको हम कभी पांडे कली, वो कहे ये क्या होती है, पांडे और पांडा क्या होता है और कली क्या होती है, आप उसको क्या बताएंगे आप। तो यही हम कह रहे थे कि सारी चीजें अब ये खत्म हो रही हैं, नए इश्तिहार नई चीजें आ रही हैं। और तीसरी चीज जो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी अदब में, हमारी शायरी में बहुत बड़ी चीज जो है वो इश्तिहारा और तशबीह है। हमारे यहाँ इश्तिहारा बहुत शदीद है और तशबीह बड़ी शदीद है, तो मजाज मुरसल भी बड़ा शदीद है। तो ये तीन चीजें जो हैं ये हमारे अदब का हुस्न है, और अदीब इसको भरपूर तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और चौथी चीज यार मुहावरा है, उसको तो मास्टर हैं ज़ेब अस्कार साहब, उन्होंने तो मुहावरों पे इतना खूबसूरत अफसाना लिख रखा है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये चीजें हम में जो मगरबी अदब में बहुत कम है हमारी निस्बत। तो डॉक्टर साहब वो हमारे पड़ोस के अंदर एक साहब रहते थे, उनका नाम था शमीम, लेकिन प्यार से उनको लोग शमू बोलते थे। जब मैं फ्रांसीसियों के साथ मैंने काम किया तो मुझे पता चला कि वो तो ऊँट को शमून बोलते हैं। हाँ शमून ऊँट को बोलते हैं। शमून तो नाम भी होता है ना हमारे यहाँ, अरबों में शमून बड़ा मशहूर नाम है। शमून, जी शमून, शमून तो हमारे नाम है, यहाँ भी है कुछ एडमिरल शमून मशहूर था। एक अदाकार भी है शमून अब्बासी। हाँ जी जी, एक डॉक्टर शमून भी थे, तो भी कम्युनिस्ट राइटर थे, चले गए लेकिन तो मेरे ख्याल से रस्मी हमारा शमून से है। जी 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 ज़ेब साहब अगर आपकी इजाजत हो तो रस्मी निशिस्त का क्या इख्तिताम किया जाए। बिल्कुल, रस्मी निशिस्त के खात्मे का बिल्कुल जी ऐलान किया जाए, और वो ऐलान कर दीजिए तकलीफ दूंगी, रिकॉर्डिंग जी जहमत दूंगी, ताकि आप अपने इख्तितामी कलामात जो है इसमें शामिल कर दें और फिर हम रस्मी निशिस्त का काम करें। जी ज़ेब साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरमा मारिया मैविश, और वो जो अंजला हमीश नहीं थी,
اور اس وقت اتفاق سے ماجبین صاحبہ بھی نہیں تھی، تو آپ نے نظامت کے فرائض سنبھالے اور بہت عمدگی سے ان سے آپ عہدہ برآ ہوئی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آصف صاحب تو ذرا دیر سے آئے، بہت احباب موجود تھے۔ ڈاکٹر زیغم زمان صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے بہت ہی بھرپور اور توانا گفتگو کی، جس کے اوپر جو ہے ان کی گفتگو کے تعلق سے پھر بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی، ایک ڈیبیٹ کی سی صورتحال بھی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن اس کا کریڈٹ ڈاکٹر زیغم زمان صاحب کو ہی جاتا ہے۔ رفعت اسلام صدیقی صاحب کا بہت شکریہ، اور جناب سعیدین زیدی صاحب موجود رہے، ان کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے جو ہے منجلا رمیش تھیں، بہت شکریہ، اور پروفیسر شہناز پروین بھی موجود رہیں، بہت شکریہ۔ نسیم انجم صاحبہ بھی آئی تھیں، بہت شکریہ۔ بہت سے ایسے احباب آئے جنہوں نے، اور یہ احباب اسی لیے آتے ہیں کہ وہ انہیں بہت دلچسپی رہتی ہے کہ جو موضوعات عام طور پر ڈاکٹر زیغم زمان منتخب کرتے ہیں، تو وہ موضوعات کا جو سلگ ہوتا ہے، ٹائٹل، اس سے ہی ایک بڑا لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایسی بات ہے، اور پھر آپ سنتے ہیں تو ہر جمعے کو ڈاکٹر صاحب گفتگو کرتے ہیں، موضوعات کا ایک تنوع ہے اس میں۔ ڈاکٹر صاحب بسا اوقات جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں میں ابھی بھی تشنجی پائی جاتی ہے، تو اس موضوع کو ڈاکٹر صاحب بڑھاتے بھی ہیں۔ دوسری بار بھی ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ نے یہی فرمایا ہے۔ بہت شکریہ۔ ماجبین آصف بھی موجود رہیں، میں کس کا نام لوں، کتنے اہم لوگ یہاں موجود تھے۔ رفعت اسلام صدیقی صاحب کا بہت شکریہ، امین اوڈیرائی صاحب بھی موجود تھے۔ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اتنی زبردست ڈسکشن ہونے کے باوجود جو اس میں ایک بنیادی بات تھی جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، ڈاکٹر صاحب کی پورا جو جن کی گفتگو تھی، جو ان کا مقالہ تھا، یوں کہنا چاہیے کہ اس میں جو بٹوین دا لائنز جو بات تھی، وہ دراصل یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب اس بات کو، ان طاقت کے مراکز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو طاقت کے مراکز خواہ وہ روحانی بنیادوں کے حوالے سے ہوں، مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے انہیں دیکھا جائے، اور انہیں کریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، تو ان کی گفتگو میں یہ اشارت پنہاں تھی کہ یہ جب آپ کے ہاں جو طاقت کے مراکز ہوتے ہیں کسی بھی وہ فارم میں ہوں، وہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کی تخلیق کے اوپر، آپ کے جمالیات کے اوپر، آپ کے احساس جمال کے اوپر۔ تو یورپ میں یہ ایک حقیقت ہے، ان کے حالات ہم سے مختلف رہے کہ وہاں پہ جو چرچ نے جو صورتحال پیدا کی، گلیلیو تک آپ آ جائیے تو گلیلیو کو بھی اپنی جو انوینشن ہے اور ان کا جو موقف تھا اس سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس چرچ نے تو کتنے لوگوں کی آپ کو پتہ ہے زندہ لوگوں کی جان لے لی۔ بالکل اسی طرح سے اس بہت پہلے آپ دیکھیں گے تو وہ بھی جو ہے وہ سرٹن مذہب کے نام پہ جو بنائے گئے جو مراکز تھے، جو معاشرتی ایتھوس تھا اپنے وقت کا، وہ آپ یونان میں چلے جائیے، آپ سقراط کی صورتحال دیکھ لیجئے، آپ ادھر آ جائیے، دوسری طرف آ جائیے تو وہ جو حلاج منصور کی صورتحال دیکھ لیجیے۔ پھر یہ پورا جو ایرا گزرا ہے جس میں وہ بنو امیہ، بنو عباسیہ، یہ اس طرح سے، اور ہندوستان میں دیکھ لیجئے تو ہندوستان میں جو تصور تھا خداؤں کا بھی، اور وہ سارا جو تناظر ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھنے اور بتانے کی کوشش کی کہ کہاں پہ سماجی مجبوریوں کی وجہ سے اور ہیومن رائٹ وائلیشنز کی وجہ سے جو ہے چرچ کو کیسے دھکیلا گیا، اس سے کیسے نجات حاصل کی گئی۔ ایک اس کا رخ یہ ہے، اور اس میں جو ہے اس کو بدنام کرنے میں کن ایلیمنٹس کا عمل دخل تھا، اس طرح بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا جو ہے وہ بہت ہی یعنی عوام کے بیاف پہ ایسے انقلابات آئے، ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں آپ دیکھ لیجیے جو ہے وہ فرانسیسی انقلاب کو بھی دیکھ لیجیے، جس میں جمالیات کے جو پیمانے تھے، سٹینڈرڈز تھے، وہ خاصے تبدیل ہوتے رہے۔ تو خیر یہ ایک بحث جاری ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں مجھے کہنے دیجیے کہ جو ہے وہ ساری سچویشن اس طرح کی پیدا ہوئی، اور یہ گفتگو ظاہر ہے ہنوز جاری ہے اور جاری رہے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید بات ہوگی۔ میں بے حد ممنون ہوں ڈاکٹر صاحب کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت عنایت، اور ہم انشاءاللہ اس رسمی نشست کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے حسب معمول خواجہ محمد اعظم صاحب غیر رسمی نشست کے صدر ہوں گے، تو میں اس کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں۔
بہت شکریہ. میں مائک ماریا میوش کے حوالے کرتا ہوں. چلیے جی، بہت شکریہ تمام احباب کا. اور رسمی نشست کا بھی اختتام کرتے ہیں اور غیر رسمی نشست کا آغاز کرتے ہیں.